نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 59 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس ظلم عظیم کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی گوسالہ کو بچڑے کو پوجنے کے بعد بھی اللہ فرمایا کہ ہم نے تم پر درگزر فرمایا اس ظلم عظیم کے بعد کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی ظلم عظیم جو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ تو شرک کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا خاص انعام فرمایا۔ کیوں؟ اللہ فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کی قوت تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو، یعنی حق و باطل کی تمہیں سمجھ آ جائے۔ کتاب کا مقصد یہ تھا، کتاب کا مقصد یہ تھا کہ تم سیدھی راہ پر چل سکو، تمہیں ہدایت مل جائے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم ڈھایا، ظلم کیا اپنے آپ پر، بچڑے کو خدا بنا کر، پس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان لوگوں سے فرمایا اے میری قوم تم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا بچڑے کو خدا بنا کر، پس اب لوٹو اس کی طرف جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اور پھر صورت اور حیت میں ایک دوسرے سے ممتاز فرمایا۔ تو کیا ہوا؟ پھر
اپنی توبہ کی تکمیل کے لیے بری مجرم کو قتل کرے، یہ بھی جائز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ معافی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے یہ ایسا ہی کیا۔ ہوا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کا حکم دیا تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے امر پر صبر کریں گے۔ وہ اپنے گھروں کے سینوں میں چوکڑی مار کر بیٹھ کر کہا گیا جو کھڑا ہوا یا اپنے قاتل کو دیکھا یا اپنے ہاتھ یا پاؤں سے اس کو دور کیا وہ ملعون ہوگا اور اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ قوم نے جب ان پر خنجر سونتے تو آگے ہر شخص نے اپنے بیٹے، باپ، بھائی یا قریبی یا یار دوست کو پایا، تو قرابت کے رشتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی حضور ہم یہ حکم کیسے بجا لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھنے والے غبار سے قہر کا پردہ بنا دیا، سیاہ بادل بھیج دیا۔ اب انہیں اپنے رشتہ دار دکھائی نہ دیتے تھے، انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ شام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب بہت زیادہ قتل ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، عاجزی و انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے ہمارے رب، بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو بادل فوراً چھٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے قتل سے رکنے کا حکم فرما دیا۔ اس وقت تک ہزاروں آدمی قتل ہو چکے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ مقتولوں کی تعداد جو قتل ہوئے تھے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر یہ صورتحال انتہائی مشکل گزری۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی ہے میرے کلیم، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ میں قاتل اور مقتول دونوں کو جنت عطا کر دوں؟ تو جو قتل ہوگا وہ شہید ہوگا، جو باقی رہے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان عظیم تھی۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر، پس اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ ہوا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے چند لوگ لے آؤ جو بچڑے کی عبادت کرنے پر میری بارگاہ میں معذرت کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھو، غسل کرو، پاک کپڑے پہنو۔ انہوں نے جب تیاری کر لی تو آپ طور سینا کی طرف انہیں لے کر چل پڑے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرو کہ ہم بھی اپنے رب کے کلام کو سن سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو بادل ستون کی شکل میں آیا اور اس نے پورے پہاڑ کو گھیر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس بادل میں داخل ہو گئے اور وہ بھی داخل ہوئے، اور انہیں داخل ہونے کے وقت فرمایا سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام شروع فرمائی تو ان کے چہرے پر ایک نور چھا گیا، حتیٰ کہ کوئی شخص آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان اصحاب موسیٰ کے سامنے پردہ تھا مگر وہ سن رہے تھے کہ وہ کلام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ حکم دے رہا ہے اور کچھ چیزوں سے منع فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی سنایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے تمہیں مصر کی زمین سے سخت قبضے کے باوجود نجات دلائی، پس تم میری عبادت کرو، کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سے فارغ ہوئے تو بادل چھٹ گئے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم تیری بات کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے یا ہم ہرگز اقرار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے تورات عطا فرمائی ہے یا تجھ سے کلام فرمایا ہے یا تو نبی ہے، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح دیکھنا چاہتے ہیں۔ جہراتن یعنی اصل میں
دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ فرمایا کہ تم نے جب کہا کہ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں، تو پس اس گستاخی پر آ لیا تم کو بجلی کی کڑکنے اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم پر موت طاری ہوگی۔ بعض علماء نے فرمایا یہ ایک آگ تھی جو آسمان سے نازل ہوئی اور ان تمام کو جلا کر راکھ کر دیا، یعنی تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ انہیں مصیبت پہنچ رہی ہے یا اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ جب وہ ہلاک ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عجز و انکساری شروع کر دی اور کہا اللہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، تو نے ان کے نیک لوگ ہلاک کر دیے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور ایک رات مرا پڑا رہنے کے بعد یکے بعد دیگرے زندہ فرما دیا، اور ایک دوسرے کو وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے زندہ ہو رہے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا۔ اللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آگے اللہ فرمایا اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر باطل کا اور اتارا تم پر من و سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، جب سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ شکایت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سفید باریک بادل بھیج دیا جو بارش کے بادل سے صاف تھا، جو بنی اسرائیل پر سایہ کیے رکھتا تھا۔ رات کو اگر چاند نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نور کا ستون بھیجتا جس سے وہ روشنی حاصل کرتے۔ اور پھر جو من و سلوہ کی بات ہے، ہم نے صحرائے طے میں تم پر ترنجبین نازل کی۔ بعض علماء نے من سے نرم روٹیاں مراد لیں، لیکن اکثر علماء نے ترنجبین لکھا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ گوند کی مانند کوئی چیز تھی جو درختوں پر درختوں پر گرتی تھی، اور اس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں تو اس ترنجبین کی مٹھاس نے مار دیا ہے، دعا فرمائی اپنے رب سے کہ ہمیں گوشت کھلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلوہ نازل فرمایا، یعنی پہلے میٹھی چیز ہوئی اور کچھ عرصہ یہ چلتی رہی، کٹھے نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے کہا جی ہمیں گوشت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے سلوہ اتارا۔ یہ ایک پرندہ ہے جو بٹیر یا بٹیر سے بڑا ہوتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بادل بھیجتا جو آسمانی پرندوں کی بارش برساتا، 1 میل چوڑائی میں اور 1 نیزہ آسمان کی طرف بلند لمبائی میں، وہ تہ در تہ جمع ہو جاتے۔ من و سلوہ ہر روز صبح طلوع ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک اترتا رہتا، یعنی سحری کے ٹائم اترتا رہتا۔ ہر شخص اپنے 1 دن اور 1 رات کی ضرورت جتنا لے لیتا۔ جب جمعے کا دن ہوتا تو دونوں دنوں کا لے لیا جاتا، کیونکہ ہفتے کے دن من و سلوہ نہیں اترتا تھا۔ جمعے کے دن اگلے ہفتے کے دن کا بھی لینے کا حکم تھا۔ فرمایا ہم نے حکم دیا کہ کھاؤ لذیذ اور حلال چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، اس کو کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو۔ منع کرنے کے باوجود انہوں نے ذخیرہ کیا تو اللہ جل شانہ نے وہ نعمت سلب کر لی، اور جو انہوں نے ذخیرہ کیا تھا اسے بھی خراب کر دیا۔ امام احمد اور دیگر شیخان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب نہ ہوتا اور کبھی گوشت بدبودار نہ ہوتا، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خامد سے خیانت نہ کرتی۔ یعنی یہ جو گوشت خراب، یہ بدبودار ہونے کا ہے، یہ بنی اسرائیل کی حرکت کی وجہ سے ہے۔
آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جو اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو، اور داخل ہونا دروازے سے سر جھکاتے ہوئے اور کہتے جانا بخش دے ہمیں، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اریحا کی بستی تھی، یہ جابر لوگوں کا ایک قصبہ تھا، اس میں قوم عاد کے بقیہ لوگ رہتے تھے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ بیت المقدس ہے، بعض نے فرمایا یہ ایلیا اور بعض نے اس سے شام مراد لیا ہے۔ تو اس شہر کے 7 دروازے تھے، فرمایا ایک دروازے سے داخل ہو جاؤ جھکتے ہوئے اور انکساری کرتے ہوئے۔ حضرت وہاب نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو، ہم اپنے گناہوں کی معافی اور انہیں مٹا دیے جانے کا سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا مطلب تھا کہ لا الہ الا اللہ کو، کیونکہ یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، پھر انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا فَبَدَّلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ کے کیا بات تھی، اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پس بدل ڈالا ان ظالموں نے، اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں تو ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے۔ اس آیت کریمہ کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمام بنی اسرائیل نے تبدیلی نہیں کی تھی، بلکہ بعض لوگوں نے توبہ استغفار کے بدلے دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کا اور طلب کیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بخاری کے طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ، دروازے سے داخل ہو جاؤ سر جھکاتے ہوئے اور کہتے جانا ہمیں بخش دے۔ تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا اور وہ دروازے میں داخل ہوئے، اپنی سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اور داخل ہوئے، کہتے ہوئے حطہ کی جگہ حبہ فی شعیرہ یعنی جو کا دانہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ یعنی یہ ان کی بنی اسرائیل کی ہڈ حرامی تھی اور ہڈ دھرمی تھی، اور ہر بات کا جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ الٹ ہی کرتے رہے۔ ابن جریر اور حضرت ابن عباس نے نقل کیا کہ قرآن کریم میں رجس سے مراد عذاب ہے۔ رجسن اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے نفرت کی جائے، طبیعت اس کو ناپسند کرے۔ اسی طرح رجسن سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی بیماری نازل فرمائی تھی، ایک ساعت میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ طاعون رجس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ان لوگوں پر نازل فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ظالموں کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور اپنے آپ پر زیادتی کی تھی۔ ان آیات بنیاد کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، ان کے اوپر انعامات اور ان کی حکمدولیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے توسل سے میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔